ہسٹری میڈیا ٹی وی کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم آپ کو ایک مشہور ہستی کے بارے میں بتائیں گے جن کا اسم مبارک ہے سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، حضور سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے صوبہ کرمان شاہ کے شہر گیلان کے ایک علاقے جیلانی میں پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کا نام مبارک کے ساتھ جیلانی اور گیلانی بھی لگایا جاتا ہے۔ ایران کا صوبہ گیلان ایک انتہائی خوبصورت علاقہ ہے، اس لیے اس علاقہ کو خوبصورتی کی وجہ سے ایران کی جنت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس صوبہ میں کوہ جودی بھی ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی، اس نسبت سے بھی یہ صوبہ بہت مشہور ہے۔ حضرت غوث اعظم نجیب الطرفین سے سید ہیں، آپ ننیال اور ددیال کی طرف سے سید ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سماعی ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور آپ کے والد محترم ابو صالح امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری، بعض روایات کے مطابق 471 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کے متعلق ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک ندی کے کنارے جا رہے تھے کہ ایک سیب پانی میں بہہ کر آ رہا تھا۔ آپ نے وہ سیب پکڑ کر کھا لیا۔ جب سیب کھا لیا تو سوچنے لگے کہ میں نے یہ سیب بغیر پوچھے کھایا ہے، کل کو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، لہٰذا آپ ندی کے رخ چلنے لگے جہاں سے پانی آ رہا تھا۔ کافی فاصلہ طے کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ندی کے کنارے پر ایک سیب کا باغ اگا ہوا ہے اور ایک بزرگ اس باغ میں موجود ہے۔ آپ نے ان بزرگ کو سلام کیا اور فرمایا کہ حضرت، آپ کے باغ سے ایک سیب ندی کے پانی میں بہہ کر جا رہا تھا، میں نے وہ سیب پکڑ کر کھا لیا ہے، مجھے معاف فرما دیں کہ آپ کا سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے۔ باغ کے مالک بزرگ بھی بہت بڑے بزرگ اور بڑی ہستی تھے اور ان کا نام عبداللہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے جو اس باغ کا سیب ندی میں بہتا ہوا کھایا ہے، اس کی معافی کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال میرے باغ کی رکھوالی کریں گے۔ اس کے بعد دوسری شرط آپ کو بتاؤں گا۔ جب آپ یہ 2 شرطیں پوری کریں گے تو اس سیب کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس شرط پر آپ نے 8 سال تک باغ کی رکھوالی کی۔ جب آپ ان بزرگ کے پاس گئے تو بتایا کہ جناب، آپ کی پہلی شرط کے مطابق 8 سال پورے ہو چکے ہیں۔ ان بزرگ نے کہا کہ ہاں، اب میں آپ کو دوسری شرط بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے دوسری شرط یہ بتائی کہ میری ایک بیٹی ہے جو کہ گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے، کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ جب آپ یہ بتا رہے ہیں تو آپ نے بولا کہ ایک طرح سے گونگی، بہری اور اندھی ہے۔ تو جناب ابو صالح نے فرمایا کہ اگر میں آپ کی یہ شرط پوری کر دوں تو کیا میری وہ سیب والی غلطی معاف ہو جائے گی؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ ہاں، اس کی معافی ہو جائے گی۔ تو آپ شادی پر رضامند ہو گئے۔ جب نکاح ہوا اور آپ اپنے کمرے میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل جوان لڑکی کھڑی ہے۔ تو وہاں سے آپ بدحواسی کے عالم میں باہر نکل آئے، کیونکہ آپ کے مائنڈ میں تھا کہ لڑکی لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی، بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے، مگر یہ تو کوئی اور ہی لڑکی ہے، یہ وہ نہیں ہے جس سے ان کا نکاح ہوا ہے۔ کمرے سے باہر نکلے تو باہر آپ کو باغ کے مالک، جو کہ اب آپ کے سسر تھے، وہ مل گئے، کیونکہ حضرت عبداللہ کو اس کا اندازہ تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ حضرت ابو صالح نے بتایا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ لڑکی گونگی ہے، بہری ہے اور اندھی ہے،
آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک طرح سے اندھی، بہری اور لنگڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی اندھی اس حساب سے ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، بہری اس حساب سے ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، اور گونگی اس طرح سے ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم سے کلام تک نہیں کیا۔ یہی میری بیٹی ہے جس کے لیے میں نے آپ کو چنا ہے۔ آپ ہی اس قابل ہیں جو اس کے خامند ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے والدین کتنے ہی پرہیزگار اور عظیم ہستی تھے اور کس مرتبہ مقام پر فائز تھے۔ والد کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک سیب جو انجانے میں کھا بیٹھے اس کی غلطی معاف کروانے میں 8 سال تک اس باغ کی رکھوالی کی، اور والدہ ماجدہ حضور غوث پاک کی اتنی پاکیزہ اور طاہرہ تھی کہ کبھی بھی آپ نے کسی غیر محرم پر نہ نظر ڈالی، نہ کسی غیر محرم سے گفتگو ہی کی، اور نہ ہی کسی غیر محرم کی آواز سنی۔ حضرت غوث پاک کا شجرہ نسب والد محترم کی طرف سے کچھ اس طرح سے ہے۔ والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ زاہد بن سید شمس الدین زکریہ بن سید ابو بکر داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ صالح بن سید موسیٰ الجون بن سید عبداللہ ماہد بن سید حسن مثنیٰ بن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور والدہ محترمہ کی طرف سے دیکھا جائے تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر بنت فاطمہ بن سید عبداللہ سماعی بن سید محمد بن سید محمود بن سید ابو العطاء عبداللہ بن سید کمال الدین عیسیٰ بن سید ابو علاء الدین محمد الجواد بن سیدنا علی رضا بن سیدنا امام موسیٰ کاظم بن سیدنا امام جعفر صادق بن سیدنا امام محمد باقر بن سیدنا زین العابدین بن سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بن سیدنا علی المرتضی و سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ اجمعین۔ اس طرح سے اگر آپ کے شجرہ طریقت کو دیکھا جائے، یعنی یہ دیکھا جائے کہ آپ کے استاد اور پیر و مرشد کا شجرہ طریقت کیا ہے، تو آپ کے استاد محترم جس سے آپ نے علم حاصل کیا وہ آپ کے پیر طریقت بھی تھے، یعنی جن کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی تھی وہ حضرت ابو سعید مبارک محرمی، حضرت شیخ ابو الحسن ہنکاری، شیخ ابو الحسن ترتوسی، ابو الفضل عیسیٰ واحد تمیمی، ابو الفضل شبلی، شیخ جنید بغدادی، شیخ سری سبتی، شیخ معروف کرخی، شیخ داؤد الطائی، خواجہ حسن بصری، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آپ کا شجرہ طریقت اور شجرہ نسب ہے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر کی تاریخ پیدائش صوبہ گیلان میں 470-71 ہجری میں ہوئی تھی۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد ماجد کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ کیونکہ آپ کی پیدائش 1 رمضان 470 ہجری یا 471 ہجری کو ہوئی تھی، اس لیے حضور غوث پاک کی پیدائش کے وقت سے ہی یہ کرامت تھی کہ آپ دن میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ جب افطاری ہو جاتی تو آپ دودھ پیتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 11 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا اور گیلان شہر میں ان کی تدفین ہوئی۔ 11 سال سے لے کر 18 سال تک آپ شہر گیلان میں ہی رہے اور اپنے نانا اور والدہ کی خدمت میں حاضر رہتے اور درس و تدریس سے منسلک رہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 18 سال ہوئی تو علم حاصل کرنے کے شوق کی خاطر اپنی والدہ سے اجازت لی اور آپ بغداد تشریف لے گئے، جو ان دنوں علم و درس کا عظیم مرکز تھا۔
جب آپ بغداد کے سفر کی جانب روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو 40 دینار دیے تاکہ بوقت ضرورت استعمال ہو سکیں، کیونکہ آپ کے نانا جان بڑے امیر آدمی تھے۔ جب قافلے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک مقام پر پڑاؤ ہوا تو ڈاکو آ گئے اور فردن فردن سب قافلے والوں کی تلاشی لی اور جو کچھ ملا وہ لے لیا۔ ایک ڈاکو نے ان سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکوؤں نے تلاشی لی لیکن ان کے پاس سے کچھ نہ ملا، تو وہ ڈاکو آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گئے کہ یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں لیکن اس کے پاس موجود نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دینار میری واسکٹ میں میری والدہ نے سلائی کیے ہوئے ہیں، کیونکہ میری والدہ نے فرمایا تھا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا، یہ دینار ہے۔ ڈاکوؤں نے وہ باسکٹ سے دینار نکال لیے تو ڈاکوؤں کا سردار یہ کہنے لگا کہ بیٹا تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تم جھوٹ بول کر اپنے یہ دینار بچا سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے میری والدہ نے منع کیا تھا کہ تم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ڈاکوؤں کا سردار جس کا نام احمد بدوئی تھا وہ آپ سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھولا، جبکہ ہم اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے بھول گئے ہیں۔ اس بات سے متاثر ہو کر ڈاکوؤں نے تمام قافلے کا لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا اور توبہ کرتے ہوئے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ بغداد پہنچے تو آپ نے اپنے 40 دینار غریبوں اور فقراء میں تقسیم کر دیے۔ آپ ایک بزرگ ہستی حضرت حماد بن مسلم شامی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ جائیں اور علم و تدریس کا سلسلہ شروع کریں۔ یہ حضرت حماد بن مسلم شامی باطنی علم کے بہت بڑے ماہر تھے۔ آپ نے بغداد کے ایک مدرسہ میں درس نظامی میں داخلہ لے لیا۔ یہ مدرسہ نظامیہ کے نام سے مشہور تھا، جو کہ پوری دنیا سے طالب علم اس مدرسہ میں آ کر علم کی دولت حاصل کرتے تھے۔ غوث پاک نے 1095 عیسوی میں اس مدرسہ میں داخلہ لیا۔ اس مدرسے کے پہلے پرنسپل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس مدرسے میں شیخ سعدی بھی حصول علم کے لیے مقیم رہے۔ اس مدرسے میں شافعی فقہ، حنبلی فقہ، فلسفہ، اشعری غرض تمام علوم پڑھائے جاتے تھے۔ حضرت غوث اعظم نے 488 ہجری سے اپنا تعلیمی سفر شروع کیا اور 8 سال تک آپ تعلیم حاصل کرتے رہے، جس میں آپ عربی، تفسیر القرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ اور دیگر تمام علوم پر مکمل عبور حاصل کیا۔ دوران تعلیم آپ نے بڑی مشکلات برداشت کی، کافی ساری مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ آپ سخی طبیعت کے مالک تھے، اس لیے والدہ ماجدہ اور نانا جان سے جو کچھ آپ کو خرچہ آتا تھا وہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور خود ظاہری طور پر کئی دن تک بھوکے رہتے، مگر تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ آپ نے اصول فقہ محمد بن حسین بن محمد الوفا علی بن عقیل حنبلی، قاضی ابو موسیٰ محرمی حنبلی، ابو الخطاب محفوظ حنبلی سے اور آپ نے ادب حضرت ابو زکریا یحییٰ بن علی حنبلی سے پڑھا اور حدیث مبارکہ محمد بن حسن، شیخ ابو سعید بن کریم، شیخ عبدالحنان محمد بن علی بن محمد، ابو طاہر محمد بن مختیار بن عبد الرحمن، علی بن احمد کرخی، عبد القادر بن مہر محمد یوسف سے حاصل کیا۔ یہ اساتذہ کرام اپنے وقت کے مشہور و معروف ہستیاں تھیں۔ جب آپ نے تعلیم حاصل کر لی، اس وقت بغداد میں فتنہ پھیلا ہوا تھا، دنیا اپنی رنگینیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ایک دن حضرت غوث پاک اپنی کتابیں اٹھا کر جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ آپ کو ایک دھکا سا لگا، تو آپ گر گئے اور ایک آواز آئی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟
आपने फरमाया कि मैं दीन बचाने जा रहा हूँ और अपने इल्म की हिफाजत के लिए निकला हूँ। आवाज़ आई कि आप वापस बगदाद जाएं, वहाँ लोगों को आपकी ज़रूरत है, वो आपसे फैज़ पाएंगे। जब आप वापस बगदाद शरीफ लाए और एक गली से गुज़र रहे थे तो एक आवाज़ आई और दरवाज़ा बंद हो गया। जो आपने पता किया तो आपको मालूम हुआ कि ये हमाद बिन मुस्लिम शाफ़ी का घर है। जहाँ आप पहले जिन हस्ती के पास गए वो हमाद बिन मुस्लिम शामी है, जिन्होंने आपसे कहा था कि जाओ जाकर इल्म हासिल करो। जब आप उनकी खिदमत में हाज़िर हुए तो उन्होंने आपकी बहुत मोहब्बत से पेश आए और खूब आवभगत की, लेकिन क्योंकि आपका फैज़ हज़रत हम्माद बिन मुस्लिम शामी के पास नहीं था, लिहाजा आप अपने उस्ताद मोहतरम अबू सईद मुबारक महरमी की खिदमत में हाज़िर हुए। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत हम्माद बिन मुस्लिम शामी ने आपको अपने उस्ताद मोहतरम अबू सईद मुबारक महरमी के पास जाने की हदायत की। बिलाखिर जब आप अपने उस्ताद और पीर व मुर्शद की खिदमत में हाज़िर हुए और उनकी बैत हासिल कर ली, क्योंकि हज़रत अबू सईद मुबारक महरमी आपके उस्ताद थे लेकिन अब पीर व मुर्शद भी बन गए। उनका अपना मदरसा था जिसके वो प्रिंसिपल भी थे। पीर व मुर्शद ने आपका मुजाहिदे का दौर शुरू करवाया। बाज़ रवायात के मुताबिक आपका मुजाहिदों का दौर 20 साल पर मुहित था। जब आपके पीर व मुर्शद ने आपको मुजाहिदों के दौर में डाला तो उस वक़्त आपके दो रूहानी पेशवा थे, जिनमें हज़रत हम्माद बिन मुस्लिम शामी और हज़रत अबू सईद मुबारक महरमी, जहाँ से आपको रूहानी मनाज़िल तय करने के रास्ते मिलते रहे। ये भी रवायात में है कि तसव्वुफ़ की दुनिया में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने भी आपकी तरबियत की। हर साल वो आपके पास चक्कर लगाते। इस तरह 496 हिजरी से लेकर 509 हिजरी तक आप चिल्लों की दुनिया में मशगूल रहे। सबसे सख्त चिल्ला 40 रोज़ का था। इसके दौरान शैतान अपने चेलों से मुख्तलिफ़ औकात में आप पर हमला करके आपकी तवज्जो चिल्ला से हटाने की कोशिश करता रहा। उसी चिल्ला के दौरान शैतान ने ख़ुद भी हमला किया और आकर आवाज़ दी कि ए गौसे आज़म जाओ, हमने आपकी नमाज़ें माफ़ फरमा दी। नौज़ बिल्ला, शैतान गैबी आवाज़ में आवाज़ दे रहा था और आपको गुमराह करने के लिए मुख्तलिफ़ हमले कर रहा था। आपने फ़ौरन ला हौला वला कुव्वता पढ़ा और सोचा कि हम तो औलिया कराम के सिलसिले में हैं, जबकि नमाज तो अंबिया कराम और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माफ़ नहीं, तो मुझे कैसे माफ़ हो सकती है। जब आपने ला हौला वला कुव्वता पढ़ा तो जाते जाते शैतान ने फिर हमला किया और कहा कि गौसे आज़म, आपके इल्म ने आपको बचा लिया। तो आपने दोबारा ला हौला वला कुव्वता पढ़ा और फरमाया कि मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मेरे खुदा के फजल ने बचाया है। बिलाखिर एक दिन आपके पीर व मुर्शद ने आकर आपको आवाज़ दी कि मैं घर में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी मंजिल पूरी हो गई है, आप आ जाएं। लेकिन सख्त मुजाहिदों और चिल्ला कशी की वजह से गौसे पाक इतने कमज़ोर हो चुके थे कि उठ भी ना सके और वहीं बैठे रहे। तब आकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हाज़िर होकर फरमाया कि ए अब्दुल कादर, अपने मुर्शद के पास चलो। जब आप अपने पीर व मुर्शद के पास हाज़िर हुए तो उन्होंने फरमाया कि मेरा कहना काफ़ी ना था कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को तुम्हें आकर कहना पड़ा। आपके पीर व मुर्शद ने आपकी दस्तारबंदी की। बाज़ रवायात में ये भी आता है कि आपके मुर्शद ने आपको रोटी खिलाई। जब एक एक लुकमा देते थे तो मेरे सामने से हिजाबात के पर्दे उठते जाते थे और वलायत की नज़र जारी होना शुरू हो गई। जब आपको खिलाफत मिल गई तो आपको पूरी रोटी आपके पीर व मुर्शद ने ख़ुद खिलाई। आपका सिलसिला खिलाफत इसी मदरसा से शुरू हुआ। इस मदरसा को आजकल मदरसा कादरिया के नाम से भी पुकारा जाता है और आपका मज़ार अक़दस भी इसी मदरसा में है। आपके पीर व मुर्शद 513 हिजरी को विसाल फरमा गए और दूसरे रहबर हज़रत हम्माद बिन मुस्लिम शामी, उनका विसाल 525 हिजरी को हुआ।
آپ کا انتقال مبارک 561 ہجری میں 90 یا 91 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی فیض کا شرف حاصل ہوا۔ ایک دن آپ اپنے کمرے میں آرام فرما تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اے عبدالقادر تقریر کیا کرو۔ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اجمی ہوں، یہ عربی ہیں، میں تقریر نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غوث پاک کے منہ مبارک میں 7 دفعہ اپنا لاب دہن ڈالا اور فرمایا اب تقریر کیا کرو۔ اگلے دن خواب میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور یہی عمل 6 مرتبہ دہرایا اور فرمایا کہ تقریر کیا کرو۔ آپ نے پوچھا کہ اے مولا علی، کل نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ یہ عمل کیا تھا مگر آپ نے 6 مرتبہ یہ عمل کیا، تو اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے یہ آپ کی کرامت ہے کہ جب آپ تقریر اور درس دیتے تو ایک بہت بڑا مجمع آپ کا خطاب سنتا تھا، اور یہ کرامت بھی تھی کہ جتنی آواز پہلی قطار میں ہوتی تھی اتنی ہی آواز آخری قطار تک، آخری فرد تک پہنچتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی شادی 50 یا 51 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کی 4 شادیاں ہوئیں۔ آپ کی ازدواج میں سیدہ بی بی مدینہ بنت سید امیر محمد، سیدہ بی بی صادقہ بنت سید محمد شفیع، سیدہ بی بی مومنہ اور بی بی صادقہ ثانیہ شامل ہیں۔ آپ نماز روزہ کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی بہت زور دیتے اور اس میں کوتاہی پر ناگواری کا اظہار کرتے۔ آپ عمرہ سے دور رہتے اور مساکین کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے تھے۔ آپ کی نصیحتوں اور تعلیمات نے ہزاروں مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل دل کی محبت اختیار کرو تاکہ تم بھی صاحب دل ہو جاؤ۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرے، اور ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کا دل ذکر کرے۔ اللہ کی مخلوق سے سوال کرنا ذوف معرفت کی دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اس کی خدمت کرتی ہے جو خدا کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، اور اس کو ذلیل کرتی ہے جو دنیا کے دربار میں کھڑا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت آپ کے پاس اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر حاضر ہوا اور وہ اشرفیاں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے وہ اشرفیاں لینے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ کے اصرار پر آپ نے 2 اشرفیاں ہاتھ میں لے کر ان کو رگڑا تو ان سے خون نکلنے لگا۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ انسانوں کا خون نچوڑ کر دولت اکٹھی کر کے اسے میرے پاس لے کر آتے ہو؟ اس پر خلیفہ انتہائی نادم ہوا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامات بھی ہیں، جن میں سے چند کرامات بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضور سید غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی عموماً اپنی کرامات ظاہر نہ فرماتے تھے، مگر ان کی زندگی سے جڑی ہوئی چند کرامات درج ذیل ہیں۔ ایک دفعہ ایک خاتون اپنے بچے کو خانقاہ پر دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں بچے کا انتقال ہو گیا۔ وہ بچے کو لے کر درگاہ پر حاضر ہوئی۔ صاحب گدی نے خاتون کی بات سنی اور خاتون کو تسلی دے کر واپس اندر چلے گئے۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی اس وقت خانقاہ میں موجود نہ تھے۔ آپ کو اس خاتون کی حالت زار پر بڑا ترس آیا۔ آپ اس خاتون کے پاس گئے اور فرمایا کہ تمہارا بچہ تو زندہ ہے۔ خاتون نے دیکھا تو اس کا بچہ واقعی زندہ ہو چکا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ دریا کے کنارے گئے اور وہاں ایک خاندان کو پریشان حال دیکھا۔ مریدوں نے آپ کو بتایا کہ یہ خاتون 12 سال سے اس طرح بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ 12 سال قبل اس کا بیٹا کشتی پر بارات لے کر گیا تھا۔ واپسی پر بارات والی کشتی ڈوب گئی اور اس کا بیٹا، بہو اور باراتی ڈوب گئے۔
आपने उस औरत की हालत जार देख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा की और दुआ फरमाई। दुआ के कुछ वक़्त बाद अल्लाह ताला की कुदरत कामला से वो तमाम बेड़ा ज़िंदा सलामत इंसानों के साथ दरिया की सतह पर नमूदार हो गया और तमाम लोग इस ख़ानदान के साथ खुशी खुशी रवाना हो गए। नाज़रीन इकराम, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे मुकर्रब बंदे तुझसे जो दरख्वास्त फरमाते हैं तो मैं उनकी दरख्वास्त को ज़रूर पूरा करता हूँ। यूँ तो आपकी करामात का एक तवील सिलसिला है, लेकिन वक़्त की किल्लत की वजह से मज़ीद करामात को शामिल करना मुमकिन नहीं। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी इंतहाई रकीकुल कल्ब और मिलनसार शख्सियत थे। आप किसी की परेशानी को अपनी परेशानी समझते थे और मुस्तरब हो जाया करते थे। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी अपने मरीदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और आपने इस मोहब्बत का इजहार करते हुए फरमाया कि मेरे मरीदों, तुम घबराओ मत, हशर के मैदान में भी आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं आपकी सिफारिश करूँगा। किसी ने पूछा कि ए हज़रत, अगर कोई शख्स आपका मरीद नहीं बल्कि सिर्फ़ आपका अक़ीदतमंद है तो क्या वो शख्स भी आपका फैज़ पाएगा? आपने फरमाया, बेशक, अगर किसी शख्स ने मेरे साथ निस्बत और अक़ीदत रखी और बेशक वो मेरा मरीद ना हो तो वो भी मेरे मरीदों के साथ ही होगा और मैं हर घड़ी उसे सहारा दूंगा। हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा वलायत इंतहाई बुलंद है। आपने फरमाया कि मेरा कदम तमाम औलिया कराम की गर्दनों पर है, यानी तमाम औलिया कराम मेरे सामने गर्दनें झुकाए हुए हैं और ज़माना जानता है अल्लाह ताला ने आपको वो मकाम दिया है जो किसी और वली अल्लाह को हासिल नहीं हो सका। आपने बहुत सा इल्मी और अदबी काम भी फरमाया है। आपकी तहरीर करदा या आपसे मंसूब कुतब की तफसील कुछ इस तरह से है: गुनियतुल तालबीन, अल-फतह अल-बारी, मलफूजात जिल्दा खातर, फतहुल गैब, विर्द शेख अब्दुल कादर जिलानी, अल-हदीक़ातुल मुस्तफ़विया और अल-रसाला गौसिया इंतहाई नुमाया है। आप 561 हिजरी में बीमार हो गए। अपने बड़े बेटे को नसीहत फरमाई कि अल्लाह पर तकवा और अहकामात शरीयत की पाबंदी अपने आप पर लाज़म कर लो। इसके बाद आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। आप आने वाले फ़रिश्तों का सलाम भी अनायत फरमाते। बिलाखिर एक दिन आपने कलमा तैयबा पढ़ा और अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करते हुए फरवरी 1166 ईस्वी बा मुताबिक 11 रबीउल सानी 561 हिजरी में दुनिया से पर्दा फरमा गए। आपको बगदाद शरीफ में ही दफन किया गया। आज भी औलिया कराम और अवाम तस्कीन रूह के लिए आपके मज़ार अक़दस पर जाकर हाज़री देते हैं, तस्कीन रूह व क़ल्ब हासिल करते हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत सैयद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौसे आज़म ने फरमाया कि तमाम कायनात के औलिया की गर्दनों पर मेरा कदम है। जब आपने ये फरमाया तो उस वक़्त दुनिया में जहाँ जहाँ भी औलिया कराम मौजूद थे सब ने अपनी गर्दनें झुका ली। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक आपकी पुश्त पर सबत था। ये भी कहा जाता है कि जो वली अल्लाह होता है उसकी सनद की तस्दीक गौसे पाक तस्दीक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये सनद मेरे बेटे गौसे पाक को पेश की जाए, वो जहाँ मुनासिब समझेंगे वहाँ उनकी ड्यूटी लगा देंगे। वो सनद जब हुज़ूर गौसे पाक की खिदमत में पेश की जाती है तो आप इस पर अपने दस्तखत कर देते हैं और वो सनद दोबारा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की जाती है तो आप इस पर मोहर सबत कर देते हैं और हुज़ूर सैयद गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मंजूर करदा इस सनद को पास कर देते हैं। इस तरह उस शख्स को जिसकी सनद आपके हुज़ूर पेश की जाती है उसको वली अल्लाह का दर्जा हासिल हो जाता है।